بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مسئلہ خلافت اور بیعت مولا علی کے حوالے سے، تو مختصر سا بیان ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4240 اور 4241 میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جو ہے وہ 6 ماہ بعد کی، اور اس 6 ماہ میں آپ ناراض رہے۔ تو یہ حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے، اور اس بنیاد پہ شیخین اور مولا علی کے درمیان جو ہے وہ ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ پہلے تو اس حدیث پہ اگر بات کی جائے تو اس میں راوی ہیں امام زہری۔ امام زہری 51 ہجری میں پیدا ہوئے اور 124 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور امام زہری علیہ رحمہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا تھا کہ وہ احادیث کو جمع کریں اور احادیث کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو امام زہری علیہ رحمہ بعض دفعہ حدیث کی تشریح میں کچھ الفاظ اپنے داخل کر دیتے، تو جس وجہ سے کہ جس کو ہم انگلش میں ایڈیٹنگ کہہ سکتے ہیں، یا حدیث کی زبان میں مدرج السند، تو یعنی کہ چونکہ امام زہری کا تو تشریح تھی، بیان تھا، لیکن تو طلباء حضرات جو تھے وہ بعد فرق نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ لکھ لیتے تھے۔ تو اس کی ایک مثال صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 6726 میں، کہ یہ 725 اور 6725 اور 726 کٹھی ہیں۔ 6725 میں امی عائشہ حدیث کو راویہ ہیں حدیث کی، اور اس میں عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی عورت یا کوئی مؤنث کوئی بھی ہوتے تو قالت کا صیغہ آتا ہے، اور اسی طرح مرد کے لیے قالا کا آتا ہے۔ تو اس میں امی عائشہ کا بیان ہے، اور آخر میں حدیث کے آ رہا ہے کہ کالا۔ تو یہ کالا کون ہے بھائی؟ قالت کے بعد فوراً کالا کون آ گیا؟ تو اس پہ پھر محدثین نے جرح فرمائی اور فرمایا کہ یہ کالا زہری ہے۔ اور اس میں کالا جو اس حدیث میں آپ کو حدیث کا کلپ دکھاؤں گا، اس میں کالا فاجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، کہ اس میں پھر وہ اب بیان کیا گیا ہے۔ اب حدیث میں بھی یہ امی عائشہ کے الفاظ نہیں ہیں، فرما رہے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس کے بعد چلی گئیں، فلم تکلمہ، پھر آپ نے کبھی بھی کلام نہیں کیا، حتی ماتت، جہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایسی حدیثوں میں پھر مسائل یعنی اس طرح کی لوگوں کو غلط فہمیوں کا شکار کیا جاتا ہے، چونکہ اس کی حدیث کی صحیح محدثین ہی اس کو جانتے ہیں، علماء حضرات جانتے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو حدیث ہے مستدرک الحاکم میں، امام حاکم جو ہے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اپنی مستدرک میں، اور مستدرک الحاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4457 میں یہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث میں جب اور یہ حدیث سیدہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کہا کہ علی کدھر ہے؟ پھر انصار صحابہ کے ذریعے آپ کو بلایا، آپ آئے تو فرمایا علی کیا تم مسلمانوں کی جمعیت کو کمزور کرنا چاہتے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور پھر مولا علی نے آپ کی بیعت کر لی۔ اور اسی طرح حضرت زبیر بن عوام ان کو بھی بلایا گیا اور انہوں نے بھی بیعت کر لی اسی دن۔ تو جیسے آپ ممبر پر بیٹھے آپ نے بیعت فرمائی۔ اب 6 مہینے کے بعد تو آپ ممبر پہ نہیں بیٹھے، تو بیعت کی اسی دن، اور یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ تو کیوں نہ ہم امت مسلمہ کو وہ حدیث سنائیں جو حدیث صحیح ہیں، اور اس کو امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ھذا حدیث صحیح ولم یخرجہ، تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس کو شیخین نے تخریج نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی بات تھی، چاہ کہ آپ سے شیئر کر لوں۔ تو شکریہ، اللہ تعالیٰ خوش رہے۔